وزیراعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ کل سنایا جائے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کل کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے ان کو؟ یار کل ان کو ریلیف ملے گا بھی غالباً اور نہیں بھی ملے گا، کیونکہ فوراً ہی یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ فوراً ہی ان کی گرفتاری جو ہے وہ سائفر میں یا 9 مئی میں جو بہت سارے مقدمات ہیں اٹک جیل میں ہوئے، اور اس کے لیے آج بھی وہاں پہ اٹک جیل میں ٹیمیں پہنچی ہوئی تھیں کہ اگر آج فیصلہ سنا دیا جائے تو آج ہی ان کو وہیں گرفتار کر لیا جائے، جیل کے اندر ہی رکھا جائے. اور اب چونکہ کل فیصلہ سنایا جائے گا تو یہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس بات پہ تیار بالکل کہ جیسے ہی فیصلہ اگر ان کی فیور میں آتا ہے اور جو ہائی کورٹ ہے وہ فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے یا معطل کرتی ہے تو اس صورت میں ان کو گرفتار کر کے جیل میں ہی رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر تیاریاں ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کل باہر آ پاتے ہیں یا نہیں آ پاتے، لیکن تیاریاں یہ ہیں کہ ان کو جیل میں ہی رکھا جائے. تمام ملک ہنگاموں کی زد میں ہے اور ہنگامے شدید تر ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی ابھی تک پالیسی سامنے نہیں آئی بجلی کے بلوں کے حوالے سے. یہ بجلی کا بل اگر ہم دیکھیں، یہ مجھے کوئی شخص یہ بتائی، عام بجلی کا ایک بل ہے اور اس بل کو اگر میں دیکھوں تو اس کے اوپر ایک تو ہمیں لیسکو چارجز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس بل کو ذرا صرف پڑھ کے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ابھی یہاں رکیے گا. ایک تو یونٹس کنزیوم، یہ ایک بل ہے، یہ ہم نے اپنی ٹیم ممبر کا ایک بل منگوایا اور یہاں پہ لگا دیا. اچھا، یونٹس سمجھ میں آ گیا، آپ کی بجلی کی کاسٹ سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ میٹر رینٹ کا فکس چارج، کچھ ان سے ہم نے مٹا دیے یہاں سے. ٹھیک ہے، اچھا وہ فکس چارج ہے رینٹ کا. پھر اس کے بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، یعنی یہ فیول پرائس اگر تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو وہ جتنی ہوئی کہ لوگوں کو پتہ نہیں کتنا تیل ہے دنیا میں کیا ہے، وہ بھی اس میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایف سی سرچارج. ابھی ایف سی سرچارج یہ ہے کہ جو قرضہ لیا تھا عالمی مالیاتی اداروں سے 950 ارب روپے کا، وہ کہاں گیا، کدھر گیا، وہ بھی اس کو بھی اس بل میں ڈال. جی وہ اس میں شامل ہے نا، یہاں سے نکالا جا رہا ہے وہ کس نے قرضہ لیا، کہاں کھایا پیا، کدھر لٹایا، کیا کیا، وہ بھی اس میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آر ٹی ٹیرف یا کیو آر ٹی ٹیرف، اس کو دیکھ لیں آپ، یہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ جو ہے یہ ہے کہ جی پرانی حکومتوں نے، یہ جو 941 اس میں نظر آ رہا ہے، 941 پرانی حکومتوں نے جو کہا کہ جی ہم عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، عوام کو رعایت دے رہے ہیں، اصل میں وہ رعایت نہیں دے رہے تھے. اصل میں وہ بجلی سستی نہیں تھی، وہ اعلان کرتے جا رہے تھے، لیکن وہ اصل میں وہ ان کے اعلانات تک تھی. تو اب وہ چونکہ اعلان تھے تو اس لیے وہ اب وہ بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ پوری، ہاں وہ تو حکومتیں اعلان کر کے چلی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا دیکھیں آپ، گورنمنٹ چارجز بڑے مزیدار ہیں. سب سے پہلے تو آ گئی الیکٹریسٹی ڈیوٹی. میں نے آپ سے کہا نا کہ نمبرز کو میں نے اوپر نیچے کر دیے تاکہ، لیکن آپ یہ بل دیکھیں، اس کو مجھے کچھ سمجھائے گی یہ کیا بل ہے. پہلے ہے جناب الیکٹریسٹی ڈیوٹی، جس کے آگے ہم نے زیرو کر دیا. یہ بل کوئی بھی شخص اپنا بل اٹھائے گا یہ نظر آئے گا اس کو پاکستان میں، یہ بل. اس کے بعد ٹی وی فیس، اس کے بعد جی ایس ٹی، اس کے بعد انکم ٹیکس. اب مجھے بتائیں کہ بل ایک انکم ٹیکس لوگ دے رہے ہیں اپنی تنخواہوں پہ، اور ایک یعنی بجلی والوں کو کیا پتا کہ میری کیا انکم ہے. تو ان کو کیا پتا کہ میں 50,000 کماتا ہوں یا میں 1,00,000 کماتا ہوں یا میں 10,000 کماتا ہوں. اس میں انکم ٹیکس بھی ڈال دیا انہوں نے اٹھا کے. یعنی بجلی کے بل میں انکم ٹیکس، جو آدمی جس آدمی کی 10,000 روپے تنخواہ ہے اس کو، اس میں انکم ٹیکس. پھر اس کے نیچے 2 خانے ایسے ہیں جس کا کوئی مجھے سمجھا دے کہ یہ کیا بلا ہے بجلی کے بل میں. تو میں جو ہے ایکسٹرا ٹیکس، یہ ایکسٹرا ٹیکس کیا بلا ہے؟ ایکسٹرا ٹیکس اور اس کے نیچے فردر ٹیکس. اس میں آپ کچھ بھی لکھ دیں، اس میں آپ 5,000 لکھ دیں، 10، یعنی کہیں دنیا میں یہ وزیر اعظم محترم انوار کاکڑ صاحب یہ ذرا کل آپ اجلاس کریں تو یہ پوچھیں کہ یہ بجلی کے یہ بل ہے کیا. پہلے تو مجھے کوئی بل سمجھا دے، یہ بل میں کیا ہے. انکم ٹیکس، جی ایس ٹی، اچھا ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس. ایک ایکسٹرا ٹیکس ہے، کچھ نہیں پتا وہ کیا ٹیکس، اس میں آپ 100 لگا دیں، 50,000 لگا دیں، 1,00,000 ایکسٹرا ٹیکس.
کس چیز کا ٹیکس بھائی؟ کوئی جگہ ٹیکس ہے, کوئی ڈاکو ٹیکس ہے, کون سا؟ اس کے بعد نیچے فردر ٹیکس. یہ فردر ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا ٹیکس الگ ہے, فردر ٹیکس الگ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ریٹیلرز ٹیکس بھی ہے. اچھا جی, اچھا اوپر جی ایس ٹی لے لی نا, اوپر جی ایس ٹی ہو گیا, پھر نیچے جی ایس ٹی اور ہیں بہت ساری. جی ایس ٹی اس پہ اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی, اس کے اوپر یہ ڈیوٹی, اس کے اوپر یہ ڈیوٹی, فلانا ڈیوٹی, وہ نیچے جو آپ کو بڑا سا ڈبہ نظر آ رہا ہے وہ اس میں چھوٹے چھوٹے جی ایس ٹی, فلانا ٹیکس, فلانا ٹیکس, فلانا سے وہ ٹوٹل بنا کے دے دیا. یہ ہے اس بجلی کے بل میں. مجھے بتائیں کہ کون شخص یہ مجھے کوئی سب سے پہلے تو جو یہ بل بنا رہے ہیں ان کو پکڑ کے, میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا, ایکسٹرا ٹیکس کیا ہے اور فردر ٹیکس کیا ہے, اور پرانے جو جی ایس ٹی اوپر بھی جی ایس ٹی. اچھا انکم ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک غریب آدمی جو ہے اس سے آپ انکم ٹیکس لے رہے ہیں بجلی کے بل پہ. اچھا یعنی یہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ ایک ایسا کرائسس ہے جو اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کل وہ جو مسائل کی جڑ ہیں, جو مافیاز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. یہ میں نے کل بھی بات کی تھی, میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آئی پی پی جو ہیں 1994 سے لے کے اب تک یہ جو پاور سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, جو پاور سے یہ سارا آپ نے عوام پہ بوجھ ڈال دیا. یہ سارا عوام پہ بوجھ ہے نا, بالکل کہ جی پرانی حکومتوں نے قرضے لیے تھے, پرانے. سب سے پہلے تو آئی پی پیز, اس کے بعد یہ ہے کہ جو 11.5 ارب سے زیادہ بجلی مفت استعمال کرتے ہیں سرکاری ملازمین, ٹھیک ہے. اچھا, اور ان کی افسران کی بجلی اگر آپ بند کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملازمین کی بند کریں گے تو پھر ان کو ایکسٹرا پیسے دیں گے, کیا کریں گے خدا جانے. پھر اس کے بعد یہ جو ایک تو آپ نے آئی پی پی اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے, جو میں نے کل بھی بات کی تھی, اور وہ ایک مافیا ہے بہت بڑی, اور ان کی نمائندگی اس کابینہ میں بھی ہے, ہر کابینہ میں ہوتی ہے, وہ ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر ایک کے آگے پیچھے. نہیں, میں نے کہا نا یہ امتحان ہے نا کہ کل وہ کیا کرتے ہیں. کیا وہ آئی پی پیز کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں یا ان کے کانٹریکٹس کو رینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ مطلب یہ امتحان ہے, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنا, نگراں کابینہ نے. کیا وہ مفت بجلی ختم کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ ٹیکسز کا پوچھتے ہیں کہ بھی ایکسٹرا ٹیکس کیا بلا ہے, یہ فردر ٹیکس کیا بلا ہے, یہ انکم ٹیکس کیسے لے رہے ہو آپ لوگوں کو پاس تو, یعنی جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کے ان سے آپ انکم ٹیکس لے رہے ہیں, یہ تو جگہ ٹیکس ہے نا. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں کہ 34 کروڑ روپیہ ان کو مفت دے رہے ہیں آپ. اس کے بعد یہ جو آئی پی پیز کا الگ ان کے ساتھ معاملہ ہے. پھر یہ جو ڈسکوز بنی ہوئی ہیں, یہ لیسکو اور اپکو اور فلانا اور یہ آگے پیچھے جو ان کو دینے کے لیے ساری, ٹھیک ہے نا, یہ پیپکو اور یہ سارے, وہ جو ہیں یہ لاسز کر رہی ہیں. کتنے نقصان کر رہی ہیں؟ 520 ارب, 520.3 ارب کا. یہ مہتاب حیدر صاحب, جی مہتاب حیدر صاحب کی سٹوری ہے. اچھا یہ جو ہیں یہ ان میں لوگ کون سے بیٹھے ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو آج مہتاب حیدر صاحب نے چھاپی ہوئی. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہر بندے کو دلچسپی کیا ہے کہ وہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے بورڈ میں جا کے بیٹھ جائے, ان کا بورڈ ممبر بن جائے, تاکہ ان کے گھروں پہ, یہ جو سٹوری ہے دا نیوز میں چھپی ہوئی ہے آج کے مہتاب حیدر صاحب کی, وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بورڈ ممبرز میں بیٹھنے میں سب کو انٹرسٹ ہے اور بلیڈ کر رہا ہے. اور 520 یعنی ابھی ایک آئی پی پیز یہ مافیا ہے نا پوری, اور ایک ڈسٹریبیوشن جو کر رہے ہیں اس میں چوری, کسی کے گھر پہ کھونٹا ڈلوانا ہے, کسی کا میٹر اتروانا ہے, کسی کا, وہ سارا کام ان کا ہے. جی لاسز, کچھ چوری بھی ہو رہی ہے, کوئی لاسز, لیکن لاسز کچھ چوری ہو رہی کچھ نہیں, یہ پراپر حصے ہیں, ان کا حصہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. کیا تمہارے گھر پہ میں کم کر دوں گا, میٹر کروا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بل آ گیا, ٹھیک ہے, بچے نے کہا بل آ گیا, بابی نے کہا بل آ گیا, چاچی مامی نے, تایا نے, پپا نے کہا بل آ گیا, وہ کم کروا دیتا ہوں, وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ بورڈ کے اندر کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے بورڈ ممبرز بننے میں کن لوگوں کو انٹرسٹ ہے اور وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ تقسیم کار کمپنیوں سے جو بریفنگ لینے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, تو ان تقسیم کار کمپنیوں سے پہلے تو ان کے بورڈ ممبرز کا پوچھیں کہ وہ کس کرائیٹیریا پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی سیلریز کتنی ہے, اور ان کے ایسٹس کتنے ہیں. سیدھی سی ایسٹ چیک کریں. اور جو آپ نے جن لوگوں کو آئی پی پیز دیے تھے, وہ آپ یہ چیک کریں کہ انہوں نے اتنے سالوں میں کتنا کمایا ہے, اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, اور کتنے ایسٹس ہیں ان کے پاس, اور کہاں سے آئے ہیں. اور یہ انکوائری آپ دیں
نیب کو یا FI جس کو بھی دینی ہے, لیکن کل اس کا اعلان کریں کہ ہم تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو IPPs کے اندر پچھلے سالوں میں یا رینٹل پار یا جو بھی منصوبے لگائے گئے ہیں اس میں کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے, کیا سیاسی رشوت ہے یہ؟ جی یہ سیاسی رشوت ہے, یہ سیاسی رشوت ہے. یہاں پر کوئی شخص پاکستان میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جو سبزی والا ٹھیلا بھی لگاتا ہے نا اس کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے. بالکل ایک جو بھکاری کسی چوک کے اوپر بھیک مانگتا ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے, ورنہ اس کو پولیس لے جاتی ہے اٹھا کے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو آپ نے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کے لائسنس دیے ہیں وہ کن لوگوں کو دیے ہیں؟ کیا کوئی امریکنز ہیں؟ نہیں. کیا کوئی یورپینز ہیں؟ نہیں. ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں 1994 سے لے کے اب, اور آپ کو ڈالر میں پے کر رہے ہیں. اچھا بجلی آپ نہیں خریدیں گے تو بھی ان کو پے کریں گے. معاہدہ آپ ذرا پڑھیں اس پہ, کل دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا کل اعلان کرتے ہیں. آج وہ ظاہر ہے دوسری میٹنگ تھی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو اس میں وہ بزی رہے, لیکن اس دوران ہنگامے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, شٹر ڈاؤن کی اپیلیں ہو رہی ہیں. ڈار صاحب خیریت سے جو ہیں وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں, وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے اب کہ کیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت تو ہماری تھی نہیں, اب نگراں کہہ رہی ہے کہ یہ اب ہماری حکومت نہیں ہے, ہمارے اختیارات نہیں ہیں. نگراں تو صحیح کہہ رہے ہیں بھئی. مسئلہ یہ ہے کہ 14 اگست کو ان کی حکومت آئی ہے اور 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آتے ہی پہلا جھٹکا, دوسرا جھٹکا ابھی بجلی کی قیمتوں کے بل آئے ہیں جولائی کے, ان کے متھے لگ گئے, احتجاج ان کے متھے لگ گئے. ان کو لیکن فائدہ اس بات کا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, اور یہ سارا کا اس پورے بجلی کے جو پاور کا ڈھانچہ ہے نا اس کو گرا دیں. یہ نہیں کہ بجلی بند کر دیں, بجلی تو عوام کے گھروں میں نہیں آ رہی, گھروں پہ گر رہی ہے. اس کے پورے ڈھانچے کو آپ ذرا ری اسٹڈی کریں کہ پاکستان میں بجلی کا سیٹ اپ, تو اتنی بڑی مافیا, اتنے بڑے گینگز, اتنے بڑے کرمنلز آپ کو اس میں نظر آئیں گے اس پورے کھیل کے اندر, جو کہ اربوں روپیہ ڈالرز کما کے ملک سے باہر لے گئے ہیں, اور پھر آ کے ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے.